الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعادم شانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع بھی درود شریف کی فضیلت ہے، اور آیہ مبارکہ بھی میں نے وہی پڑھی ہے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مشہور شعر ہے نا کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، یعنی جس بندے دا جس نال سب تو زیادہ پیار ہوئے، جدے نال محبت ہوئے، او دی گل بندہ بار بار کردا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال امت دی اس طرح دی محبت ہونی چاہیے والہانہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر وقت اگر بندہ ذکر خیر کردا رہے تو تاویں او دی روح نو سکون حاصل نہ ہوئے کہ ہر وقت ہی میں آپ تے درود پڑھدا رہواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ درود و سلام کی فضیلت کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے یہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ابخل الناس من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یعنی بندہ سن کے تو بیٹھا رہے چوپ کر کے، کنی واری ہون بندیاں نو کہنا پیندا ہے بھائی درود پڑھو۔ یعنی ہون بندے مال دے لحاظ نال صرف بخیل نہیں رہے، ڈھیر طریقیاں دے بخیل بن گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے میں نہ لینا کدے میں بغیر درود تو نہ لیا ہے، جس ویلے بھی میں نہ لینا وا تقریر چ تو میں نال پورا پڑھنا وا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو سننے والیاں نو بھی ساریاں نو ضروری نہیں اچھی آواز نال پڑھنو، سننے والیاں نو بھی ساریاں نو، چونکہ میں روزانہ قرآن تے حدیث ہی بیان کرنا، دوسری تیسری میں چیز کدے بیان ہی نہیں کیتی، تے آپ دی بار بار میں نام لینا وا تو بار بار منو کہن دی ضرورت نہیں پینی چاہیے، بندے دے ذہن چ محبت نال انہوں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب تو بڑا بخیل ان ابخل الناس، ابخل اس میں تفضیل ہوندا ہے تے مقابلے چ آوندا ہے، یعنی سب تو بڑا بخیل ہوئے جدے کولے میرا ذکر کیتا جائے تو پھر بھی میرے تے درود نہ پڑے۔ اس گلے جس وقت بھی جناب دا نام لیا جائے کہنا نہیں پینا چاہیے، دسنے دی ضرورت نہیں پینی چاہیے کہ درود پڑھو۔ ہر مسلمان دے ذہن میں یہ چیز حاضر ہونی چاہیے کہ جناب دا نام لیا جا رہا ہے تو ہن محبت نال میں بھی درود پڑھا۔ تے ایڈیاں فضیلتاں کتنیاں نے، اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ نے درود و سلام دی فضیلت دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی اکثرهم الی صلاۃ، فرمایا لوگوں میں سے
سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. یعنی آپ کا اگر کسی بندے نے قرب حاصل کرنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت حاصل کرنی ہو تو اس کو کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ درود و سلام بندے کو پڑھنا چاہیے. جب یہ پڑھے گا بندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ عز وجل حاجتا فابتدؤوا بالصلاة علیہ. فرمایا جس ویلے اللہ کولوں کسے شے دا سوال کرنا ہوئے، کوئی دعا منگنی ہوئے تو دعا کرنے تو پہلا اپنا سوال پیش کرنے تو پہلا حضور نے فرمایا میرے اتے درود پڑھو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمَ مَنْ أَن يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى. فرمایا اللہ اس چیز تو پا کے اللہ بڑا کریم ہے کہ وہ کو دو چیزاں منگیاں جان، ایک چیز دے دے تے دوجی چیز نہ دے، وہ شان دے لائق ہی نہیں. جدو درود پڑھ کے پھر منگو دے تو میرا اللہ تہاڈی دعا بھی قبول فرما لے دا. فرمایا اللہ کریم اتنا کرم فرمان والا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ بندہ بیک وقت دو چیزاں منگے. یعنی جس وقت بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دا قبول ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ درود قبول ہو جائے تو جیڑی چیز وہ منگتا ہے پیا وہ نہ لبے. ایسا نہیں ہو. جس وقت درود پڑھ کے اللہ دی بارگاہ اپنی جائز تمنا پیش کرے دا، اللہ تبارک و تعالی درود و سلام دی برکت نال اس بندے دی اس جائز تمنا نو بھی پورا فرما دے دا. یعنی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنے دیاں فضیلتاں نے، اور اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دی شان بیان فرمائی ہے. مولا کائنات باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کل دعائن محجوب عن السماء حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا ہر دعا آسمان تے زمین دے درمیان رک جاندی ہے جدوں تک بندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آل اتے درود نہیں پڑھدا، ادوں تائیں او دعا اللہ دی بارگاہ وچ نہیں پہنچ دی. یعنی اس واسطے کہ درود و سلام پڑھنا، ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں شروع میں بھی درود پڑھتے ہیں. کوئی بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم، تو دعا مانگنے کے بعد بھی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ اس طرح یعنی دعا اس لیے یہ ہماری ترتیب ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں تو اللہ کریم اس درود و سلام کی برکت سے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ایک حدیث پاک کے راوی ہیں. فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، جس بندے نے جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء یوم القیامت علی وجہہ من النور نور. وہ بندہ قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر خاص قسم کی نورانیت سے اس کا چہرہ نورانی نور سے چمک رہا ہوگا. یقول الناس ای شیء کان یعمل ھذا، بندے کہیں گے یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے آج اس کا چہرہ چمک رہا ہے.
یعنی کتنا عظیم کام ہے. قیامت والے دن جب بڑے بڑے تاجوروں کے تاج جو ہے وہ اچھل جائیں گے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی اور بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہوگا. درود و سلام پڑھنے والا بندہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر نور ہوگا اور اس کے چہرے سے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نورانیت سامنے ٹپک رہی ہوگی کہ یہ بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا. اور بالخصوص جمعے والے دن درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 4001 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. درود و سلام پڑھنے سے کیسے بندے کی جو ہے وہ بگڑی بنتی ہے، کتنا اللہ کا بندے پر کرم ہوتا ہے، کیسے کیسے کام بندے کے ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاءوا برجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. فشہدوا علیہ انہ سارق ناقۃ لہم، لوگوں نے جو لوگ اسے ساتھ لے کے آئے تھے انہوں نے گواہی دی کہ اس بندے نے ان کی اونٹنی چوری کی ہے. اب وہ 7 بندے گواہ بھی تھے، اس کو جس پر چوری کا الزام تھا اسے ساتھ لے کر آئے. حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اس بندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے اونٹنی کی. فامر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ جو چور کی سزا ہے. فول الرجل وهو یقول، وہ بندہ جب واپس پھرا نہ سن کر فیصلہ تو اس نے یہ درود السلام پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا یبقى من سلامک شیء. اب یہ 3 طرح اس نے درود السلام پڑھا. اس کا ترجمہ نہیں میں کروں گا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. کہ جب اس نے یہ درود السلام پڑھا فَتَقَلَّمَ الْجَمَالُ، وہ اونٹ بولنے لگا یا محمد اِنَّهُ بَرِيٌّ مِّن سَرَقَتِي، یا رسول اللہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس نے مجھے چوری نہیں کیا. اس اونٹنی نے بول کر گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ چور نہیں ہے. اب اونٹنی کیسے بولی ہے، کتنی برکت ہے درود السلام کی. اس بندے نے درود السلام پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اونٹنی خود بول کر بتاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چور نہیں ہے، اس پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے. اتنی برکتیں ہیں درود السلام کی کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، اتنے فضائل ہیں اس کے. اس لیے جب بندے کو وقت ملے اس کو درود السلام پڑھنا چاہیے. بالخصوص رمضان المبارک میں زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب بندہ درود السلام پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب میرا امتی درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں، یعنی فلاں فلاں کا بیٹا درود پڑھنے والا اتنا فضیلت والا بندہ ہے، اس کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود پڑھا ہے. اور حضور نے فرمایا ابھی بندہ ادھر پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، ادھر میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو اتنی اس کی فضیلت ہے. اور جس بندے کا بار بار حضور کی بارگاہ میں نام پیش کیا جا رہا ہو کہ یہ بندہ درود پڑھ رہا ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے، کتنا قسمت والا وہ بندہ ہے جس کی حاضری گنبد خضرا میں لگائی جا رہی ہے. کتنا فضیلت والا یہ کام ہے کہ بندہ پڑھ ادھر رہا ہے، حاضری اس کی سرکار کی بارگاہ میں لگ رہی ہے کہ یہ بندہ درود پڑھ رہا ہے. اس لیے جب آپ
جو ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، سفر میں جائیں، سفر میں جاتے ہوئے زیادہ تر لوگ خاموشی سے جاتے ہیں یا گانے باجے سنتے ہوئے جاتے ہیں، تو اگر بندے کے پاس ایک تسبیح ہو، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاہک وغیرہ نہیں ہے، تو فارغ بیٹھے ہوئے آپ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ جس وقت آپ کو وقت لگتا ہے آپ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو ایک دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے بندے کی، صرف ذہن بننے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بندہ سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہے، جو ہے وہ 3-4 گھنٹے سفر میں لگاتار سفر کرتا رہتا ہے، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، تو اس میں اگر وہ بندہ ذکر کرے گا تو اس سے درود شریف کی برکات بھی نصیب ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور حاضری بھی سرکار کی بارگاہ میں لگ جائے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام